الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. بمصطفیٰ برساں خیش کے جی ہماوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور اسی پیرائے میں اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت مل جاتی ہے، وہ پھر وہ دو عالم سے لاپرواہ ہوتا ہے. اسے کسی کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیسے بھونک رہا ہے. بس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وابستگی ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسین اور پربہار موقع ہے، اور جس علاقے سے بھی ہم گزر جاتے ہیں روشنیاں بتاتی ہیں کہ کون رہتا ہے یہاں. لائٹنگ بتاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ کس محلے میں رہتے ہیں. اجالا سنیوں کے اجالے کو بتاتا ہے، اور اندھیرا کسی کے عقیدے کے اندھیرے کو بتاتا ہے. گلے گلزار برکاتیت حضور سیدی امان ملت تشریف لا رہے ہیں. آپ تمامی حضرات بغیر کسی دھکے کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. حضرات، آبروئے خانوادہ مارہرہ، گلے گلزار برکاتیت، یادگار اسلاف حضور سیدی و سندی امان ملت، اس بزم کی رونق نہیں بلکہ جان بنے تشریف رکھتے ہیں. اور عرصی کیرے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس عظیم خانوادے کے چشم و چراغ کو آپ نے اپنے ہاں مدعو کیا ہوا ہے، بلکہ حضرت نے یہاں پر قدم رنجہ فرمایا ہوا ہے. جن کے دربار کی نسبت حاصل کر کے وقت کا مجدد یوں کہتا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. وہ ایک گنبد ہے جس کے نیچے 7 قطب آرام فرما ہے.
اسی ماررہ متحرہ کی خوشبوئیں لیے ہوئے کرناٹک کی سرزمین پر یہ سید زادہ تشریف لایا ہوا ہے، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان سادات کا سایہ اہل کرناٹک پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ان کی آمد سے جو فیوز و برکات چلتے ہیں، ساتھ ہی عقیدے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ایک صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ عام سنی نوجوان کو ملتا ہے انہی چہروں سے۔ اللہ تبارک و تعالی اقبال بلند فرمائے۔ اور آج کی محفل کی بڑی عظیم رونق تھے حضور سیدی و سندی مرشدی امین ملت ادام اللہ فیوزہ، لیکن حضرت کی طبیعت کی علالت کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس علاقے میں حضرت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میلاد مبارکہ کا پربہار موسم ہے، ربیع الاول شریف، یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہم سنیوں کے درمیان کہلاتا ہے، اور میرے عزیزو یہ قسمت کی بات ہے، میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں، میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ میں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا